السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ کیا حال چال ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو 36 کے ساتھ اپنے وعدے کے مطابق 36 کا پارٹ 2 سرپرائز کے طور پر دوں گی، اور وہ کافی مزے کا بھی ہے، اور وہ ہے روبیشہ اور اسفن اسپیشل ہوگا، تو وہ مزہ آئے گا پڑھنے کا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یار موسم بڑا مزیدار سا ہو رہا ہے، تو آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کا موسم، آپ لوگ جہاں بھی رہتے ہیں وہاں کا موسم کیسا ہے، کیونکہ یہاں کا موسم تو بہت خوبصورت ہو رہا ہے۔ تقریباً کل بھی سارا دن بادل چھائے رہے اور ہوا جو ہے وہ چلتی رہی، اور اب رات میں بھی یہ سچویشن تھی کہ مجھے سردی لگ رہی تھی اور میں پنکھا بند کر کے سوئی تھی، اور اب بھی آپ دیکھیں کہ میری ریکارڈنگ میں آپ کو پنکھے کی آواز نہیں آ رہی ہوگی، کہ میں پنکھا بند کر کے بیٹھی ہوں۔ مجھے پنکھے کے بغیر بہت سکون فیل ہو رہا ہے، تو پنکھے میں مجھے تھوڑی سی سردی فیل ہو رہی تھی، تو بڑا زبردست موسم ہے یہاں کا۔ تو آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے بتائیں۔ پہلے میں نے بھرپور طریقے سے موسم کو انجوائے کیا ہے، اس کے بعد جب سردی لگی ہے تو ساری رات ہی بغیر پنکھے کے گزاری ہے۔ تو آپ لوگ بھی بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ کیسا موسم آپ لوگوں کے جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں کیسا ہے، اور ضرور مجھے بتائیں کمنٹ باکس میں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ناول کو۔ ناول کا ایپیسوڈ 36 ناول ہے نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان، ایپیسوڈ ہے 36 اور تحریر ہے رابی راول کی۔ چلیں جی سٹارٹ کریں۔ ضیاء بیگم نے مولوی صاحب کے کمرے میں آنے کا سنتے ہی روبیشہ کو فوراً سے سرخ رنگ کا دوپٹہ اڑھایا اور اس کو بیٹھنے میں مدد کی۔ اب بھی وہ ٹھیک طریقے سے بیٹھی تھی کہ عبدالکریم خان، حارث عبدالمنان خان، رافع خان اور غفران احمد یار خان سمیت مولوی صاحب اندر آئے۔ عبدالکریم خان صاحب کی اجازت دینے پر مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ روبیشہ خان بنت عبدالکریم خان، آپ کا نکاح سید اسفند شاہ ولد سید شہریار شاہ سے حق مہر 50 لاکھ روپے سکہ راج الوقت طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ وہ سید اسفند شاہ کو اپنے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر قبول کرتے وقت زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کے وجود میں کپکپی طاری ہو گئی تھی، جیسے ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ کپکپاتے ہاتھوں سے پین پکڑ کر سائن کیے جب عبدالکریم خان نے روبیشہ کے کپکپاتے وجود کو متاع جان کی طرح اپنی باہوں میں سمیٹا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے باہر کی جانب روانہ ہوئے۔ مولوی صاحب سمیت وہ سب لوگ اس وقت ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے جب مولوی صاحب کی آواز گونجی۔ سید اسفند شاہ ولد سید شہریار شاہ، آپ کا نکاح روبیشہ خان بنت عبدالکریم خان سے مبلغ 50 لاکھ روپے سکہ راج الوقت طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ وہ اپنے دل میں سکون اترتا محسوس کرتا بولا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ سرشاری اسے اس چیز کی تھی کہ وہ کسی اور کی دسترس میں جانے کی بجائے سید اسفند شاہ کی دسترس میں آ رہی تھی، اور یہ اس کے اللہ کا اس پر سب سے بڑا کرم تھا کہ اس نے اس کی محبت کو نکاح کے پاکیزہ رشتے میں باندھا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اللہ کی رضا کے ساتھ مجھے یہ نکاح قبول ہے۔ آنکھوں کو بند کرتے دل میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے مولوی صاحب کو اپنی قبولیت کا اعلان سنایا۔ اسفند کے چہرے پر خوشی، سرشاری اطمینان اور محبت مل جانے کے بعد کا سکون دیکھ کر احمد شاہ کو اپنے دل میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ آج انہوں نے اپنے بھائی اور بھابھی سے کیا ہوا وعدہ وفا کر دیا تھا۔ ان کو ان کے بیٹے کی محبت اور خوشی دیکھ کر شہریار اور روزینہ کی خوشی سے دمکتے سرشار چہروں کو دیکھ کر احمد شاہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی اور بھابھی کے آگے سرخرو ہو گئے ہیں۔ نکاح کرانے کے بعد مولوی صاحب اٹھ کے اسفند کے گلے لگتے اس کو مبارکباد دینے لگے۔ مولوی صاحب کے بعد سب نے باری باری اس کو نکاح کی مبارک دی۔ آخر میں ارحان نے اسفند سے گلے ملتے اس کی کمر میں ایک زوردار مکہ جڑتے اس سے بولا، مبارک ہو خبیث انسان، لوگوں کی نیند خراب کر کے تو نے یہ نکاح کیا، اب تو بھی ساری زندگی سکون کی نیند نہیں سوئے گا۔ یہ بد دعا میں آج تجھے بطور تحفہ پیش کرتا ہوں، قبول کر۔
ارحان ہونٹوں پہ دل جلانے والی مسکراہٹ سجا کر بولا۔ اس سے پہلے کہ اسفند سب کا لحاظ بالائے طاق رکھتا اس کو جوابی کارروائی کرتا، ارحان فٹافٹ مولوی صاحب کو لیے باہر کی جانب روانہ ہوا، جبکہ اس کی پھرتیاں دیکھ کر اسفند سمیت سب کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ کیپٹن از امیرہ بھی روبیشہ سے ملنے کے بعد اسفند کو نکاح کی مبارکباد دیتی کیپٹن ارحان کے ساتھ چلی گئی۔ احمد شاہ بھی عبدالکریم خان اور عبدالمنان خان سے ملتے گھر جانے کی اجازت مانگنے لگے، کیونکہ وقت کافی ہو چکا تھا۔ عبدالکریم خان نے آج ان سب کو رک جانے کے لیے کہا تھا، لیکن احمد شاہ کے بے حد اصرار کرنے پر انہوں نے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ غفران احمد یار بھی سب سے ملتا ایک گہری نظر نور اور رافع پہ ڈالتا، جہاں نور رافع کی کسی بات پر مسکراتی اس سے جواب دے رہی تھی، باہر کی جانب نکلا۔ یہ بات ہی غفران کے غصے کو بڑھانے کے لیے کافی تھی کہ اس کی منکوحہ کے لبوں پر مسکراہٹ کی وجہ اس کے محرم کے علاوہ کوئی غیر مرد تھا۔ سب راہداری میں کھڑے اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جانے کے لیے روانہ ہو رہے تھے جب اسفند احمد شاہ کے قریب آ کر بولتا، بابا آپ لوگ جائیں، مجھے ایک ضروری کام ہے، میں صبح تک واپس آ جاؤں گا۔ گاڑی میں بیٹھتا گاڑی کو زن سے بھگا لے گیا۔ سب لوگوں کے جانے کے بعد حالِ نور روبیشہ کے کمرے میں اس کو چینج کروانے آئی۔ روبیشہ کو چینج کروانے کے بعد نیند کی گولی دے کر اس کو سلاتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ تمام دوائیاں اسفند شاہ کی گاڑی میں ہی رہ گئی تھی، اس لیے نور نے روبیشہ کو نیند کی گولی دی تھی تاکہ وہ اپنے درد کو بھول کر کچھ دیر آرام سے سو سکے۔ رات آدھی پہر میں ڈھل چکی تھی جب ماحول پرسکون ہونے کا اطمینان کرتے ایک گاڑی عبدالکریم خان کے گھر سے تھوڑی دور رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر ایک آدمی باہر نکلتا عبدالکریم خان کے گھر کی پچھلی طرف سے دیوار پھلانگتا گھر میں داخل ہوا اور لان سے ہوتا روبیشہ کے کمرے کی بالکنی تک جاتے پائپ پر چڑھتے روبیشہ کی بالکنی میں چھلانگ لگائی۔ اس کے ہاتھ میں دوائیوں والا شاپر تھا۔ اس نے جان بوجھ کر نور کو دوائی نہیں دی تھی کیونکہ وہ خود روبیشہ کے زخموں پر مرہم لگانا چاہتا تھا۔ وہ اس وقت لباس کو تبدیل کیے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، گیلے بالوں کو رف کنگھی کیے، پرفیوم میں رچا بسا، اپنی گرے آنکھوں میں سرخی لیے روبیشہ کے بالکنی کا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ دوائی والا شاپر سائڈ ٹیبل پر رکھتا نائٹ بلب کی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا، جہاں گال کی جلد سرخی مائل سی ابھری ہوئی تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے ضبط کے لمحوں سے گزرا تھا۔ اس نے جھک کر پورے استحقاق سے اس کے گال کو اپنی انگلی کے پوروں سے چھوا۔ اس کو اس وقت چھونا اسے بالکل برا نہیں لگا تھا، کیونکہ وہ اس وقت ایک محرم کی حیثیت سے اس کو محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ قابل شدید سخت نیند میں تھی، اسی وجہ سے کسی کا چھونا محسوس کر کے بھی نہیں اٹھ رہی تھی۔ اس نے اس کے گال کے زخم کو دیکھنے کے بعد بے ساختہ اس پر اپنے لب رکھے۔ اس کے بعد اس نے اس کے ہاتھ پکڑے جہاں ہاتھ کی جلد جگہ جگہ سگریٹ سے جلائی گئی تھی، جس کے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ اس نے جھک کر پیار سے اس کے ہاتھوں کو چوما اور اس کے ہر نشان پر اپنے لبوں سے مرہم لگانے لگا۔ اپنے ہاتھ کے زخموں پر درد کے ساتھ کسی کی مونچھوں کی چبھن محسوس کرتے وہ خوف کے زیر اثر ایک دم اٹھتی چیخنے لگی جب وہ آہستگی سے اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھتا ٹیبل لیمپ کو روشن کر گیا، جس سے روبیشہ واضح اسفند شاہ کو دیکھ سکتی تھی۔ ٹیبل لیمپ آن کرنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ خوف سے نکل کر اپنے محرم کو پہچان لے۔ لیمپ کی تیز روشنی میں اسفند کا چہرہ دیکھنے کے باوجود اس کی آنکھوں میں کنفیوژن تھی، جسے اسفند بخوبی سمجھتا آہستہ آواز میں بولا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں میری جان، سید اسفند شہریار شاہ، تمہارا ٹیچر اور کچھ دیر پہلے بننے والا تمہارا شوہر۔ میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، چیخنا مت پلیز۔ وہ اپنے لہجے میں التجا لیے نرم لہجے میں اس سے بولتا اس کے لبوں سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ اس کے ہاتھ ہٹانے کی دیر تھی جب وہ ایک دم سے اس کو پیچھے دھکیلتی بیڈ کی دوسری جانب بیٹھتی اس سے فاصلہ بنا گئی۔ اس کے فاصلہ بنانے پر اسفند اس کے فاصلہ قائم کرنے پر اس کے خوف کو سمجھتا صبر سے کام لینے لگا، جو اس وقت اسفند کو بہت مشکل لگا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ سر نہیں ہیں۔ وہ خوف کے زیر اثر روتی، اسفند کو پہچاننے سے انکار کرتی اس کو تکلیف میں مبتلا کر گئی تھی۔ میں اسفند ہی ہوں جانا، تمہارا سر، تمہیں کیوں لگا کہ میں اسفند نہیں ہوں؟ وہ روتی دوسری سائڈ ٹیبل کے قریب لگے بٹن سے چند لائٹس مزید روشن کرتی
रुबैशा से बोला। शायद वो वाकई इसको पहचान नहीं पा रही थी, तभी मज़ीद लाइट्स ऑन करती अपनी आंखों में इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ खौफ समाए इसको पहचानने की कोशिश करने लगी। रुबैशा की आंखों में मौजूद खौफ असफंद को बेचैनी में मुब्तला कर रहा था। वो इसके हर नक्श को गौर से देखती, पहचानने के बाद इससे बोली, आपकी आइज़ का कलर पहले ब्लैक था, अब ग्रे है। वो इसके चेहरे के नकूश को रोशनी में गौर से देखती, आंसू साफ़ करती, इसकी आंखों की संगीन गलती इसे बताने लगी। इसकी बात पर असफंद की मूँछों तले अनाबी लब जानदार मुस्कुराहट में ढले, यानी इसकी नीली परी इसको इतने गौर से देखती थी कि इसमें आई ज़रा सी तब्दीली भी वो अपनी अबतर हालत के बावजूद महसूस कर गई थी। वो साइड टेबल पर रखा दवाइयों का शॉपर पकड़ता इसकी साइड आया। वो असफंद को अपने करीब आता देख खिसक कर दूसरी जानिब जाने लगी। जब असफंद ने एक ही जुस्त में इसको पकड़ते इसको इसी साइड पर बिठाया और जग से एक गिलास में पानी उंडेलते इससे बोला, चुप करके यहीं बैठो, कुछ नहीं कह रहा मैं तुम्हें। वो ज़रा सख्त लहजे में बोला, क्योंकि रुबैशा का बार बार इससे दूर होना इसको बिल्कुल पसंद नहीं आया था, इसीलिए वो अपने सख्त लहजे पर भी कंट्रोल ना कर पाया। जबकि इसके लहजे में सख्ती महसूस करती वह चेहरा झुकाकर चुप कर बैठ गई। सो रीडर्स, ये थी हमारी आज के एपिसोड नंबर 36 और इसके फ़ौरन ही बाद मैं 36 का पार्ट 2 अपलोड करने लगी हूँ, जो कि सरप्राइज़ एपिसोड भी होगा, जो कि मैंने आप लोगों को कल देना था, लेकिन कल आगे ही 2 एपिसोड्स थे तो फिर 3 एपिसोड्स को अपलोड करना बड़ा मुश्किल था। तो फिर मैंने सोचा कि 2 एक दिन कर दूँगी तो 2 एक दिन कर दूँगी, इस तरह ज़रा मुझे ईजी हो जाएगा। तो ये 36 तो मैं ऑलमोस्ट मतलब कर चुकी हूँ, सिर्फ अपलोड करना बाकी है। तो चलें आए अब 36 के पार्ट 2 की तरफ भी मैंने भी जाना है। तो अब मुझे आप लोग इजाज़त दें, इंशाअल्लाह 36 का पार्ट 2 आप लोगों को पोस्ट करने के बाद कल मुलाकात होगी 37 पार्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में बहुत याद रखिएगा और मेरे लिए दुआ करते रहा कीजिए कि मैं इस नावल को कंप्लीट कर सकूं। कुछ मसाइल हैं जो मुझे दरपेश हैं, मतलब मुझे देखने पड़ रहे हैं और फिर मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं इस नावल को कंप्लीट ना कर सकूं। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि मैं यूट्यूब पे अपने इस चैनल पे अपने नावल को कंप्लीट ना कर सकी, उम्मीद तो मुझे पूरी है, लेकिन फिर भी बाज़ दफ़ा मसाइल ऐसे आ जाते हैं कि बंदा बिल्कुल सोच में पड़ जाता है कि पता नहीं होगा भी कि नहीं। तो ये है कि मैं फ़ेसबुक पे जो है वो कोशिश पूरी करूँगी कि मैं अपना नावल जो है वो अपने पेज पे कंप्लीट करूँ, तो ताकि एक जगह पे कंप्लीट होने की वजह से मेरे रीडर्स पढ़ सकें। कोशिश तो मेरी यही होगी कि मैं यहाँ पे भी कंप्लीट करूँ, लेकिन अगर किसी मसाइल या किसी सूरत में मैं नहीं कर सकी तो आप लोग मेरे पेज पे भी विज़िट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वहाँ से नावल मिलेगा। और अगर कोई ऐसा मतलब मसला आ भी गया तो मैं आप लोगों को ज़रूर अपने एक एपिसोड में बता दूँगी कि भाई मैं इस तरह अब यूट्यूब पे नहीं दे सकती तो मैं पेज पे दूँगी या दूँगी भी या नहीं, तो ये मैं आपको बता दूँगी, ठीक है ना। आप चलें, अभी ये वक्त मुझे थोड़ा दूर ही लग रहा है, तो जो नज़दीक है उसकी बात करते हैं। मैं आपको 36 का पार्ट अपलोड करने लगी हूँ। तो अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे लिए दुआ करते रहा कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।